سنت ہمارے شہر کراچی کے اندر ذرا دبی ہوئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 عمرے کرتے تھے، اور آخری سال جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی قربانی کی، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اونٹ کی قربانی کرنا سنت ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، فصلی لربک وانحر، تو ونحر سے مراد جو ہے اونٹوں کو نحر کرنا ہے، تو ہم سنت کے مطابق نحر کرتے ہیں، ذبح نہیں کرتے، اور باقی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ سنت زندہ ہو، اور باقی عرب ممالک میں تو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ آپ بھی آج کھائیے گا، ٹرائی کیجیے گا، بہت مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو الحمدللہ ہر سال پورے عالم اسلام کے اندر مسلمان جو ہے وہ اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ تو مقصد اصل کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات، اپنے افکار اور اپنی زندگی کو، اپنے مال کو، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر قربان کرے، اللہ کی مخلوق جو ہے اس کی مدد کرے۔ تو الحمدللہ اسی مقصد کے تحت ہم بھی قربانی بھی کرتے ہیں، اور جانوروں کی بھی کرتے ہیں۔ اونٹ کی اس لیے کرتے ہیں کہ اونٹ جو ہے وہ سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر، آپ نے ایک ہی حج کیا، آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر کیے تھے، اور ٹوٹل 100 تھے، باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے۔ تو اس حوالے سے اور دوسرا یہ کہ اونٹ کا گوشت جو ہے اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتا پورا سال، اور لوگ عید قربہ کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کی قربانی اتنی پاپولر بھی نہیں ہے، لوگ عام طور پہ کرتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ چلا رہا ہے اس کو، اور ہر سال چلا رہا ہے، اللہ برکت بھی دیتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، صحت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ آج جو ہے 6 ہے، آج الحمدللہ عید کا تیسرا دن ہے، اور اللہ کے فضل و احسان سے اللہ نے توفیق دی، آج ہم نے الحمدللہ اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ اونٹوں کی قربانی کرنے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک تو سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج پہ، جو آپ نے ایک ہی حج کیا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے 63 اونٹ جو ہے وہ نہر کیے تھے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے کیے۔ ہر اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اور اپنے آپ کو پیش کرتا تھا، باقی 27 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، اور اس میں مقصد یہ تھا 63 اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، اور تاکہ ہر سال کا ایک اونٹ ہو جائے، اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک 2 دمبوں کی قربانی کرتے رہے، ایک اپنی طرف سے، ایک امت کے تمام مسلمانوں کی طرف سے۔ تو ایک تو مقصد یہ ہے، دوسرا قربانی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل تو جانور کی قربانی تو ایک سنت ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہے۔ باقی قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو اللہ کے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، ملت کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے، تو آپ اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، اپنے اسباب کی قربانی دیں، اور قربانی دینے میں مقصد صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، تقوی کا اصول ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کی قربانیوں کو قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اونٹ کی جو قربانی کا مقصد ہے بنیادی، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کیا جاتا، اسی لیے آسانی سے ملتا بھی نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ، ہمارے دوست احباب اور کافی لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ عید قربہ کے موقع پر ان کو اونٹ کا گوشت میسر ہوگا، اور یہ گوشت بہت فائدہ مند ہوتا ہے، صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے بھائی اللہ قبول فرمائے، اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ حضرات۔ اس وجہ سے ہم ہر سال کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قبول فرمائے، اور میڈیا کے ذریعے سے یہ ہے کہ اویئرنیس پھیلتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے وہ شوق اور جذبہ ملتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں آخر میں یہ بات عرض کروں کہ صرف اس میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اصل چیز تو اللہ کی رضا ہے، تقویٰ ہے، اور یہی اصل چیز اللہ کے دربار میں تو وہی چیز قبول ہوگی۔ تو میڈیا کے ذریعے سے یہ بھی پیغام جانا چاہیے، ہمارے معاشرے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ شو آف بہت ہے، ریاکاری بہت ہے، تو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ نئی حکومت آئی ہے، نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اور مرتضیٰ وہاب صاحب اب میئر ہیں، تو وہ اس شہر کراچی کے ہی ہیں، وہ یہیں پیدا ہوئے ہیں، اور ان کو اس شہر کے مسائل کا بھی پتہ ہے۔ تو ہر سال جو ہے وہ علائشیں اٹھانے کا دعوے بہت کیے جاتے ہیں، لیکن ہم گراؤنڈ ریالٹی میں دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی نظر نہیں آتا، اور ابھی یہ ٹیم آئی ہے اور اس کو بھی تھوڑا ٹائم ملنا چاہیے، لیکن اوور آل ایک تو یہ ہے کہ قربانی تھوڑی سی کم بھی ہوئی ہے،
کیونکہ لوگوں کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے، مہنگائی بہت ہے، تو اس وجہ سے بھی ہمیں تھوڑے سے حالات بہتر لگ رہے ہیں. لیکن اوور آل میں شہر میں پھرا ہوں، گوشت تقسیم کرنے کے لیے مختلف بستیوں میں بھی گیا ہوں، تو اوور آل جو ہے مجھے سچویشن تھوڑی سی بہتر نظر آئی. رہائش اس اعتبار سے نہیں ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ جی سٹی گورنمنٹ کسی اور کے پاس ہوتی تھی، لوکل باڈیز اور صوبائی حکومت کسی اور کے پاس ہوتی تھی، وفاق کسی اور کے پاس ہوتا تھا، تو یہ سٹی گورنمنٹ والے ڈالتے تھے صوبائی حکومت کے کہ جی ان کے ساتھ ہماری کوارڈینیشن نہیں ہے، وہ کہتے تھے جی وفاق کے ساتھ نہیں ہے، تو بال جو ہے وہ ایک دوسرے کے کورٹ میں پھینکی جاتی تھی. تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مفتی عبدالوہاب ہے. الحمدللہ میں ویسے تو لنڈن میں رہتا ہوں، لیکن یہاں بھی رہتا ہوں، آتا رہتا ہوں. الحمدللہ عرصہ 30 سال سے میں نے پڑھائی کے زمانے سے یہ اونٹ کی قربانی کا سلسلہ شروع کیا. الحمدللہ آج جو ہے وہ اللہ نے اس سلسلے کو قبول فرمایا. آپ حضرات اکثر سوال پوچھنے میں اونٹ کی قربانی کیوں؟ اونٹ کی قربانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کرنا جو ہے نحر کرنا سنت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کیے جب آپ کا آخری حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے 27 اونٹ یمن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، 100 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. 63 کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی. آپ اگر آپ کہیں کہ جی مجھے اونٹ کا گوشت کھانا ہے، اگر ڈاکٹر یا حکیم آپ کو سجیسٹ کرے کہ آپ یہ گوشت استعمال کریں، تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس کو ڈھونڈنا. تو اس حوالے سے کہ ان دنوں کے اندر ماشاءاللہ آپ ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ یہاں پہ اتنے لوگ آئیں گے، اور یہ واحد جانور ہے کہ جس کی ہڈی تک نہیں بچتی، اور الحمدللہ ہم سارا گوشت یہ تقسیم کر دیتے ہیں، ہم پکا کے بھی کھلاتے ہیں. آج باہر صبح ہم نے ایک گائے ذبح کی ہے جس کا گوشت پکوایا ہے، اور کل بھی کی تھی الحمدللہ، وہ بھی ہم نے غریبوں کو کھلایا. تو ہم ہر سال جو ہے وہ قربانی بھی کرتے ہیں اور پھر باہر گوشت بھی کھلاتے ہیں. پہلے گوشت کھلاتے ہیں اور پھر گوشت تقسیم بھی کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر اونٹ کا استعمال اتنا نہیں ہوتا، حالانکہ اونٹ اگر اونٹ کی فارمنگ کی جائے اور اونٹ کا دودھ کا استعمال کیا جائے، اونٹ کے گوشت کا استعمال کیا جائے، تو یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج عید کا تیسرا دن ہے اور اونٹوں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ ہم عرصہ 30 سال سے یہ اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ سنت کا حیا ہو اور لوگوں کے اندر اویئرنیس چلے، اور اس کا گوشت بہت مفید ہوتا ہے صحت کے حوالے سے، تو لوگوں کو پورا سال نصیب نہیں ہوتا، تو لوگ اسپیشلی عید کا انتظار کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آئیں گے تو اس کا پورا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ آپ نے نحر کیے، تو یہ بھی پیغام تھا کہ بھئی اس کو بھی نحر کرنا چاہیے، اس کی بھی سنت کو زندہ کرنا چاہیے. تو الحمدللہ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے، اور ہمیں یہ فلسفہ ہے کہ جب بھی دین کو، ملک کو، ملت کو ضرورت پڑے قربانی کی، تو آدمی جو ہے وہ اپنی جان کی، اپنے مال کی اور ان چیزوں کی قربانی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں قربانی جو ہے وہ ایک جذبے کا نام ہے، سنت ابراہیمی کا نام ہے، اور ہمیں ہر موقع پر جب بھی معاشرے کو ضرورت ہو، اسلام کو ضرورت ہو، دین کو ضرورت ہو، ملک کو ضرورت ہو، ہمیں اپنی جان مال کی قربانی دینی چاہیے، اور اسی جذبے کی یاد میں قربانی کا عمل کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے، اور دوسری بات یہ کہ آج اونٹوں کی قربانی ہو رہی ہے. اونٹوں کی قربانی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس کا اتنا رجحان نہیں ہے، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، باقی 27 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے. تو یہ پیغام دیا کہ اونٹوں کی قربانی کرنا یہ سنت ہے. اور اس حوالے سے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت صحت کے لیے کافی، ویسے تو ہر چیز اللہ کی پیدا کی گئی اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اونٹ کا گوشت بہت فائدہ مند ہے. تو اس حوالے سے ہم اونٹ کی قربانی کرتے ہیں، اور یہ بہت سارے لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں وہ اونٹ کا گوشت. سر بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں گوشت لینے کے لیے، تقریباً کتنے اونٹ یہاں پہ قربان کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے کتنے لوگوں پر یہ گوشت پہنچایا جا رہا ہے؟ آج تو یہ 6 اونٹ یہاں پہ ہم نے قربان کیے ہیں، اور الحمدللہ عرصہ 30 سال سے یہاں کر رہے ہیں، اور یہ سارا گوشت ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں. غریب تو نہیں، عوام بھی آتی ہے، لوگ بھی آتے ہیں بہت ماشاءاللہ. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بھئی
जिनको पूरा साल नसीब नहीं होता उनको बहुत नसीब हो खाना। जी बिल्कुल। इस वक्त मैं डिफेंस के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ 30 साल से ऊँटों की कुर्बानी हो रही है। आज 6 ऊँट जो है तीसरे रोज़ कुर्बान किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मुफ्ती वहाब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कब से कुर्बानी हो रही है और ख़ासतौर पर ऊँटों की कुर्बानी क्यों हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने तो बताया 30 साल से कर रहे हैं। ऊँटों की कुर्बानी का मकसद ये है कि ये सुन्नत हमारे माशरे में नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर 63 ऊँट अपने हाथों से ज़िबा किए, बाकी 27 हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, टोटल 100 ऊँटों की 100 ऊँटों की कुर्बानी थी। इससे पता चलता है कि कितना इसकी अहमियत है। और ऊँटों की क्यों यहाँ एक तो सुन्नत ज़िंदा हो जाए, दूसरा ये कि इसका गोश्त बहुत फ़ायदेमंद होता है लोगों के लिए। और हकीम भी कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं इसका गोश्त इस्तेमाल करो, इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होता। तो हम इसलिए करते हैं ताकि पूरा साल जिनको गोश्त नसीब ना हो वो इस मौके पे आते हैं और आकर जो है ये गोश्त लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारा ये गोश्त तकसीम करते हैं। अल्लाह ताला से बहुत शुक्रिया। आपने सुना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल वहाब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अरसा 30 साल से माशाअल्लाह यहाँ कुर्बानी करते हैं। और उनके वालिद मोहतरम हाफिज़ साहब शाहिद साहब पहले दिन से हमारे साथ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह इसका मकसद ये है कि भाई एक तो ये सुन्नत हमारे माशरे में इतनी आम नहीं है। तो हुज़ूर ने फरमाया मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फ़साद उम्मती फलहु अज्रुन मिअत शहीद। जो शख्स फ़साद उम्मत के ज़माने में एक ऐसी सुन्नत को जो मुर्दा हो चुकी हो उसको ज़िंदा करता है तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अरसा 30 साल से, बल्कि उससे पहले से इनके वालिद मोहतरम और माशाअल्लाह हमारे कारी हिलाल साहब होते थे यहाँ पे, पहले गोल मस्जिद के इमाम थे, वो भी माशाअल्लाह करते थे। तो ये सुन्नत जो ज़िंदा अभी इसको हम ज़िंदा रखे हुए हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ऊँट का गोश्त जो है हमारे माशरे में इतना इस्तेमाल नहीं होता और ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है, तो लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखेंगे कि इसका पूरा गोश्त हम तकसीम कर देते हैं और ये गुरबा को जाएगा। और एक चीज़ दूसरा ये कि कुर्बानी का जो मकसद है वो ये नहीं है कि सिर्फ हम शो ऑफ़ करें या दिखलावा करें, बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। और कुर्बानी का मकसद ये होता है कि जब भी इस्लाम को, दीन को, आपके मुल्क को ज़रूरत पड़े तो आप अपनी जान की, अपने माल की, अपनी जो आपकी कीमती अशिया हैं उनकी कुर्बानी पेश करें। अपनी औलाद की कुर्बानी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पेश की। तो उसी फ़लसफ़े के लिए इस कुर्बानी की सुन्नत को ज़िंदा किया जाता है और शरीयत ने भी इसीलिए मशरूع किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और ये जो कुर्बानी का जो एक पूरा एक तसलसल था, ये जो अभी 3 दिन हो गए, तो अल्लाह ताला इस कुर्बानी की बरक़ात इस उम्मत पे नाजिल फरमाए और इस मुल्क पे नाजिल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको इखलास के साथ कुर्बानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।